لیکن آج ہمارے اور آپ کے معاشرے کا اتنا خراب ماحول ہے کہ اللہ اکبر، مسلمان کسی طریقے سے بچوں کو تو قرآن کی تعلیم دلا لیتے ہیں، لیکن جب بات بچیوں کی آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بچیوں کو زیادہ تعلیم دلانے کی کیا ضرورت ہے، آخر انہیں کرنا ہی چولہا چوکا ہے، آخر انہیں زیادہ تعلیم دلانے کی کیا ضرورت ہے۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، رب تبارک و تعالیٰ نے ایک عورت کو 3 مقام دیے ہیں، ایک بچی کو 3 مقام دیے ہیں۔ اگر کسی کے بچی پیدا ہوتی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس بچی کے صدقے میں ماں باپ کی مغفرت فرماتا ہے۔ جب وہی بچی نکاح ہو کر اپنے شوہر کے پاس جاتی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے شوہر کی نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ جب وہی بچی ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں کے تلے جنت رکھی جاتی ہے ان کی اولادوں کے لیے۔ لیکن اللہ اکبر، آج اگر مسلمانوں سے کہہ دیا جائے کہ اپنی بچیوں کو اچھی تعلیم دو، میں نے جس احادیث مبارکہ کی تلاوت کی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم دین حاصل کرو ماں کی گود۔ ماں کی گود، اگر ماں پڑھی لکھی نہیں ہوگی تو بچے کی تعلیم و تربیت پر کیسے دھیان دے گی، بچے کی کفالت کیسے کرے گی، بچے کی پرورش کیسے کرے گی؟ اگر ماں پڑھی ہے تو اے میرے پیارے مسلمانوں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچو۔ ان کی والدہ 18 پارہ کی حافظہ تھی، تو جب غوث پاک پیدا ہوئے تو 18 پارہ کے حافظ بن کر پیدا ہوئے۔ اگر بچی پڑھی لکھی ہے تو اپنے بچوں کی پرورش بھی اچھی طریقے سے کرے گی۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کا اتنا خراب ماحول ہے کہ اللہ اکبر، اگر بٹیا ایک چکر قرآن پاک پڑھ لی تو کہیں بٹیا ہماری بڑی کتاب پڑھ لی، سب پڑھے ضرورت نہیں۔ اگر کہو تحری آئی ہی ساری ساری تو کہتے ہیں ہماری بٹیا قرآن پاک تحری آئے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، جب وہی بچی گاؤں میں کسی طریقے سے اگر پڑھ بھی گئی، جب وہی بچی پڑھتی ہے تو اللہ بہتر جانے، وہ علماء کرام کی ایک ذمہ غفیر محفل بیٹھی ہوئی ہے، ان کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ اکبر، جب وہی بچی اگر کسی کے سامنے قرآن پڑھنا شروع کر دے تو میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر یہ کون سے لہجے میں پڑھ رہی ہے، کون سے طریقے سے پڑھ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اے میرے پیارے مسلمانوں، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرا رب فرماتا ہے کہ قرآن کو پڑھو، قرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ کو پڑھا جائے۔ آپ جب اپنی بچیوں کو ایسے مدارس میں داخلہ دلوائیں گے جس میں عالمہ موجود ہو، جس میں دین کی اچھی تعلیم ہو، جب وہی بچی آپ کی قرآن پڑھے گی تو وہ تجوید کے ساتھ میں پڑھے گی، تجوید کے ساتھ میں پڑھے گی۔ یہ آپ کے لیے بڑی مبارکباد کی بات ہے کہ آپ کے یہاں ایک ایسا مرد مجاہد تیار ہوا جس نے ایک ایسا مدرسہ کھڑا کر دیا آپ کی بچیوں کے لیے کہ آپ کی بچیاں ایسے گویوں کی طریقے سے قرآن نہ پڑھیں بلکہ تجوید کے ساتھ میں قرآن پڑھیں۔ یہ آپ کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، لیکن صرف اور صرف واہی کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یہ آپ کے گاؤں کا مدرسہ ہے، آپ کے علاقے کا مدرسہ ہے، جب تک آپ لوگ چاہیں گے اس مدرسے کو عرش اعظم تک پہنچا سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں گے تو اللہ کی سرا تک بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اگر آپ اس مدرسے میں زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس مدرسے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور ترقی عطا فرمائے گا۔ ابھی مجھ سے